اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے کام کا آغاز ہم کریں گے سبق چغل خور کی تشریح سے۔ تمام سامعین کو میرا سلام پہنچے۔ آئیے کام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تشریح سے قبل چونکہ ہمیں سبق سے متعلق جو ہے وہ سیاق و سباق کے حوالے سے تھوڑی معلومات دینی ہوتی ہیں، تو اس میں ہم بتائیں گے کہ تشریح طلب اقتباس یا عبارت اردو کی درسی کتاب سے لیا گیا ہے، جو مصنف کی مشہور کتاب پنجابی لوک داستانیں سے لیا گیا ہے، جس میں وہ لوگ کہانی کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ایک شخص جو عادی چغل خور تھا، اسے ایک کسان کے ہاں ملازمت مل گئی۔ اس نے کسان کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ کیا کہ وہ تنخواہ نہیں لے گا، کھانا پینا مل جائے، مگر 6 ماہ کے بعد ایک چغلی کرنے کی اجازت اسے دی جائے۔ اس شرط پر کسان نے اسے اپنے پاس ملازم رکھا۔ پھر اس نے 6 ماہ گزرنے کے بعد اس کی بیوی سے کہا کہ تمہارا شوہر کوڑی ہو گیا ہے، اور اس کے خامہ سے کہا کہ تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے۔ اس کے بیوی کے جو ہے بھائی، مطلب اس کسان کے جو سالے ہیں، ان کے پاس گیا اور کہا کہ تمہاری بہن کو اس کا خامد روز مارتا پھرتا ہے۔ ادھر اس کے بھائیوں کو بتایا کہ تمہارے بھائی کو اس کے سالے بہت تدکوب کرتے ہیں، مارتے پھرتے ہیں۔ اس طرح سے اس نے اس طرح کی کہانی بنائی کہ تمام لوگ اس کے جھانسے میں آئے، اور وہ لڑائی جو فساد ہوا کہ لوگوں نے دیکھا، لیکن اس وقت تک جب تک سب کو سمجھ آئی تو گاؤں چھوڑ کر چغل خور جا چکا تھا۔ تشریح جو ہے وہ ہم کریں گے کہ پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک چغل خور رہتا تھا۔ اسے دوسروں کی پیٹھ پیچھے برائی کرنے، ایک شخص کی بات دوسرے شخص سے کرنے کی عادت تھی۔ اس نے اپنی اس بری عادت سے پیچھا چھڑانے کی بے حد کوشش کی، مگر وہ اپنی سر توڑ کوشش کے باوجود بھی اس عادت سے چھٹکارا حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہوا۔ اس نے کئی بار اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ آئندہ چغلی نہ کھائے گا، مگر وہ اپنی عادت سے مجبور ہو کر اپنے آپ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیتا۔ در حقیقت وہ اپنی اس بری عادت سے مجبور تھا، جس کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے یہ فعل سرزد ہو جاتا تھا۔ اپنی عادت کی بنا پر اسے ملازمت سے بھی محروم ہونا پڑا، چنانچہ وہ بے روزگار تھا، سارا دن بیکار فراغت کے عالم میں وقت گزار رہا تھا۔ اس کی ملازمت کے حصول کے لیے اس نے بے حد کوشش کی، مگر اس میں کامیاب نہ ہو سکا، کیونکہ اس علاقے کے لوگ اس کی چغل خوری کی عادت کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھے، اور وہ ایک چغل خور کے طور پر اس علاقے میں مشہور ہو چکا تھا۔ لہذا کوئی بھی شخص جو ہے وہ اسے اپنے پاس کام دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ اگر انسان میں 10 عادات ہوں تو ان میں سے 9 عادتیں اچھی ہوں اور 1 عادت بری ہو، تو لوگ اس بری عادت کی وجہ سے اس کی جو 1 عادت ہے اس کو غارت کر دیتی ہے۔ حتیٰ کہ اس کے گاؤں کے لوگ بھی اس سے بات کرنا گوارا نہ کرتے تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں چغل خور ان کی بات دوسروں تک نہ پہنچا دے۔ چنانچہ کچھ دن تو اس نے اپنے پاس جمع کی ہوئی رقم پر گزر بسر کیا، لیکن جب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا جمع شدہ سرمایہ ختم ہونا شروع ہو گیا تو کیا ہوا کہ اسے اپنے کھانے پینے کی جو ہے اس کی فکر لاحق ہوئی، فاقوں کی نوبت آ گئی، نوکری کے لیے پریشانی تھی۔ چغل خوری کی عادت کی وجہ سے گاؤں کے لوگوں سے اپنا اعتبار کھو بیٹھا تھا۔ اس وجہ سے سب لوگ اس سے واقف تھے، اس لیے گاؤں کے لوگوں میں سے اسے کوئی شخص تعلق رکھنا پسند نہ کرتا تھا، اور نہ ہی اسے عزت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ آخر کار ناکامیوں اور نامرادیوں سے تنگ آ کر جب وہ بھوکوں مرنے کی نوبت آئی تو اس نے تنگ آ کر گاؤں چھوڑا اور کسی دوسرے جگہ جا کر قسمت آزمائی کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ اس نے تھوڑا بہت سامان لیا اور دوسرے گاؤں جا پہنچا۔ گاؤں کے لوگوں کے لیے وہ نیا تھا، اسے وہاں کوئی نہیں جانتا تھا۔ چنانچہ اس نے ایک کسان کے پاس جا کر ملازمت کی درخواست کی۔ کسان کے پوچھنے اس نے بتایا کہ وہ کھیتی باڑی کر سکتا ہے۔ چغل خور نے کسان کو بتایا کہ وہ اپنے کام کاج کی تنخواہ بھی نہیں لے گا،
صرف روٹی کپڑے پہ کام کرے گا، لیکن اسے 6 ماہ کے بعد ایک چگلی کرنے کی اجازت جو ہے وہ دی جائے۔ کسان نے اس کی شرط مان لی۔ چغل خور اس کے پاس کام کرنے لگا، اس کا ہاتھ بٹاتا، دن بھر اس کے ساتھ کام کرتا، کھیتوں میں ہل چلاتا۔ تو اگرچہ کسان نے چغل خور کی شرط جو ہے وہ مان لی تھی، مگر چغل خور کو کسان سے کیا ہوا معاہدہ یاد تھا اور کسان جو ہے وہ بھول چکا تھا۔ وہ بڑی بے چینی سے 6 ماہ جو ہے وہ گزرنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ادھر چغل خور کو کسان کی ہاں ملازمت کے 6 ماہ گزر چکے تھے اور وہ اپنی عادت سے مجبور تھا۔ اس کی چغل خوری کی عادت اسے مجبور کر رہی تھی کہ وہ کسان کی چغلی کھائے۔ کسان سے کیے گئے معاہدے کی روح سے اس نے 6 ماہ تک اپنی عادت پر صبر کیا، لیکن اب معاہدے کی مدت ختم ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس کے لیے اپنی جو ہے وہ اس عادت کو چھپانا بہت مشکل تھا، اس پر کنٹرول کرنا، اس کو روکنا جو ہے وہ بہت مشکل تھا۔ لہٰذا اپنی عادت سے مجبور ہو کر اس نے سوچا کہ اب کچھ کیا جائے۔ کسان کی چغلی ضرور کھائے گا، اور وہ کسان سے کیے ہوئے معاہدے کی روح سے چغلی کھانے کو اپنا حق سمجھتا تھا۔ چنانچہ وہ دوسرے دن دوپہر کے وقت جب کسان کی بیوی کھانا لے کر آئی تو کسان نے آنکھوں کے کونوں سے اس کو بتایا، اس کی بیوی کو، کہ اس کا جو خامد ہے وہ کوڑی ہو چکا ہے۔ لہٰذا اس کی بیوی جب کھانا لے کر آئی تو اس نے کسان کے آنکھوں کے کونوں سے کسان کی طرف دیکھا، بڑی احتیاط سے اس کی ہر حرکت کا جائزہ جو ہے کسان بھی لے رہا تھا اور اس کی بیوی بھی لے رہی تھی۔ لہٰذا دونوں جو ہیں وہ اس طاق میں تھے کہ انہیں جو چغل خور نے بتائی تھی بات، اس پر اس کے متعلق جو ہے وہ تحقیق کر سکیں، جان سکیں۔ وہ بڑی احتیاط کے ساتھ اس کی حرکت کا جائزہ لے رہا تھا۔ اسے خوف تھا کہ کہیں پاگل ہونے کی وجہ سے اسے کاٹ نہ لے، اسی لیے وہ اس کے قریب ہونے سے خوف زدہ تھا۔ اسی طرح کسان کی بیوی بھی کوشش میں تھی کہ کسی طرح سے کسان اس کے قریب ہو تو وہ اسے کاٹ کر یا چکھ کر دیکھ سکے کہ اس کا جسم نمکین تو نہیں۔ چنانچہ جو ہی وہ لسی کا مٹکا اور روٹیوں کی چنگیری سامنے رکھ کر بیٹھی تو کسان جلدی سے پیچھے سرک گیا تاکہ وہ اس سے ذرا دور رہے۔ کسان کی بیوی روٹیوں کی چنگیری کو کسان کی طرف آگے بڑھانے کے بہانے ذرا آگے بڑھی تاکہ کسان کے قریب ہو سکے۔ کسان بار بار تو پیچھے نہیں سرک سکتا تھا، آخر اس نے کھانا بھی تو کھانا تھا۔ اس دفعہ وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہا، مگر جو ہی اس نے روٹی پکڑنے کے بہانے آگے بڑھایا تو اس کی بیوی جو ہے وہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر چکھنے کی نیت سے اسے زبان لگانی چاہی، تو کسان پر اس کی حقیقت جو ہے وہ آشکار ہو گئی۔ اسے لگا کہ چغل خور کی بات جو ہے وہ بالکل درست ہے، لہذا اس نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ اس کا شک یقین میں بدل چکا تھا کہ اس کی بیوی جو ہے وہ پاگل ہو چکی ہے۔ چنانچہ جب کسان کے سالوں نے دیکھا کہ وہ ان کی بہن کو مار رہا ہے اور اس نے جب یہ ساری صورتحال کا انہوں نے سامنا کیا تو وہ کسان پر پل پڑے، اس کو للکارا اور اس پر حملہ ور ہوئے اور ان کے درمیان سخت لڑائی ہوئی۔ دوسری طرف کسان کے جو بھائی تھے وہ بھی اس طاق میں تھے، لہذا دوسری طرف سے وہ آئے اور انہوں نے لاٹھیاں چلائیں، ایک دوسرے پر حملہ کیا۔ جب ان کا غصہ قدرے کم ہوا، لوگوں نے پوچھا کہ آپس میں کیوں ایک دوسرے کو مارنے پر تلے ہوئے تھے، تو انہوں نے تفصیل ایک دوسرے کو بتائی تو پتہ چلا کہ جھگڑے کی نوبت کیوں آئی تھی۔ جب سب کے سامنے اصل حقیقت واضح ہوئی تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ خطرناک جھگڑے کی اصل بنیاد چغل خوری ہی ہے، جو یہ سب اس کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ چنانچہ چغل خور سے بدلہ لینے کے لیے سب اس کی تلاش میں دوڑ پڑے، لیکن چغل خور اس وقت تک گاؤں چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ اس کی لگائی بچائی سے جو طوفان برپا ہوگا اس کا نتیجہ جو ہے اسی نتائج کا ذمہ دار اسے ٹھہرایا جائے گا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ لڑائی کے بعد جب حقیقت ظاہر ہوگی تو سب لوگ اس کا بھکس نکال دیں گے، اس لیے وہ پہلے ہی غائب ہو گیا اور آج تک اس کا سراغ نہ مل سکا۔
شاید اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آج بھی کوئی چغل خور ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ چغل خور ہے۔ در حقیقت چغل خور اس بات سے خوفزدہ ہے کہ اگر اس نے مان لیا کہ وہ چغل خور ہے تو کسان کے سالے اور اس کے بھائی اسے مار ڈالیں گے، اس لیے ہر چغل خور خود کو کہلوانے پر جو ہے وہ کبھی رضامند نہیں ہوتا، چغل خور کہنے پر ناراض ہوتا ہے۔ دراصل چغل خوری ایک زبردست برائی ہے۔ تشریح طلب عبارت میں مصنف نے ہمارے معاشرے کی ایک اور خامی کی نشاندہی کی کہ آج کے دور میں کوئی بھی انسان اپنی برائی کو برائی نہیں مانتا، حتیٰ کہ چغل خوری جیسی برائی جو کہ معاشرے میں فتنہ فساد برپا کرنے کا باعث بنتی ہے، اسے بھی برائی سمجھنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں۔ کام کا اختتام کریں گے، اجازت دیں، اللہ حافظ۔